فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں, کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ. آبادی سے نکل گیا, صحراؤں میں سر کھپاتا رہا, صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں, اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں. یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے. اے بندہ خدا قریب آ. قریب آیا, اس شخص کو ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے دیکھا. اب میں جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا, میں نشانی دینے لگا. قریب آگے لگا, بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اللہ اور میری محبت میں کسی ایک ہی محبت رکھ, ایک ہی نکال, اللہ کی نکال لوں یا علی کی نکال لوں. جو سامنے شخص کھڑا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ, اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی, اس نے کہا منہ کھول. کہنے لگا میں نے سوال پوچھا تو جواب میں کھجور کیوں دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے میرا میثم تمار. ابھی آبادی سے نکل کے آیا تھا تو مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے باہر کھڑے تھے. علی نے فرمایا میثم کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا میثم جہاں جا رہا ہے ادھر کا رخ نہ کر, آج رخ تبدیل کر. ایک صحرا سے گزرے گا, وہاں ایک بے چین انسان کو دیکھے گا جو ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوگا, اسے یہ کھجور کھلا دینا تاکہ علی کے نوکر کی کھجور کی وجہ سے اسے کچھ معرفت ہو جائے. میثم تمار کی کھجور کا یوں حلق کے اندر آنا تھا, آنکھیں کھلی, دوڑا آبادی کی طرف, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا, یا علی جواب مل گیا. علی کہا کس کی محبت نکال کے آئے؟ کہنے لگا کس کی نکالوں, دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اس کی محبت ہی آپ, اس کی محبت ہی آپ کی محبت, اور آپ کی محبت اس کی محبت ہے. توحید پہ تحقیق نہیں, توحید پہ صرف تسلیم. رسول پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. اور امامت پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. منزل تحقیق میں نہیں جانا کہ یہ کیسے کر سکتے تھے. اگر تحقیق امامت سے شروع کی تو تحقیق توحید پہ بھی چلی جائے گی. آج کسی بندے سے پوچھو تو اللہ کو مانتا ہے, وہ کہتا مانتا. تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بارشوں کا ہونا, یہ رزق آنا, یہ زندگی آنی, یہ موت آنی, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, رزق میکائیل تقسیم کرتے ہیں, موت اسرائیل دیتا ہے, سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں. یہ کائنات کی جتنی تغیر و تبدیل ہے, یہ جتنی تبدیلیاں ہیں, یہ ملائکہ کر رہے ہیں. اور جتنے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں. اب سر اٹھاؤ, میں بتاؤ, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے, یہ علی اور. ہم نے امیر المومنین کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے اللہ کو پہچانا. امیر المومنین کی پیشانی پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے, جسے علی جھک رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت بغیر معرفت کے کچھ نہیں. اللہ کی یہ جو مصلی ہے نا, یہ مصلی عبادت, یہ وہ کٹہرا ہے جہاں آ کے تم نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اللہ ہے. اور آسان کروں, یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا. بات اب روحانیت بھی ہے, اسی طرح چلی گئی تو اسی طرح سارا موضوع گزر گیا. ورنہ تحقیق اور تسلیم موضوع پہ چلنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس بھیج دے, اسے جھکو.
اس کے پاس گئے, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتے. اور آسان کرتا, جو یہ اسے منواتے رہے اسے عبادت کہتے, جو وہ انہیں منواتا رہا اسے تعظیم کہتے. اور آسان کرتا ہوں, یہ نماز پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ 14 کیا ہے. اس نے تعظیم سکھائی, انہوں نے عبادت سکھائی. 2 رکعت پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھنی ہے, 4 رکعت پڑھنی ہے, رکوع میں اتنی دیر جھکنا ہے, سجدے میں اتنی دیر جھکنا ہے. یہ اس نے نہیں بتایا, یہ انہوں نے بتایا. اتنے بجے اٹھ کے سحری ہے, اتنے بجے افطاری ہے, یہ اس نے نہیں بتایا, انہوں نے بتایا. کعبے کے اتنے چکر لگانے, انہوں نے بتایا. زکوٰۃ ایسے دینی ہے, انہوں نے بتایا. یہ عبادت سکھاتے رہے, وہ تعظیم سکھاتا رہا. کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, کھل کے کرنے لگا ہوں. آج شیعت میں جھگڑا اس بات پہ ہے, جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے تعظیم کی ضرورت نہیں, جن کے پاس تعظیم ہے وہ کہتے عبادت کی ضرورت نہیں. وہ جب کہ تعظیم سکھا رہا ہے اور یہ عبادت سکھا رہے ہیں. جس نے عبادت کے زور پہ انہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے اللہ کی نہیں مانی. جس نے تعظیم کے زور پہ اسے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے 14 کی نہیں مانی. اس کا مطلب ہے علی کو نہ مانو تو اللہ نے مارنا ہے, اللہ کو نہ مانا تو پھر علی نے مارنا ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں رخ دکھا دے تو میں دونوں دکھا دیتا ہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی تھی, تعظیم پشت پہ آ کے بیٹھ گئی. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار. پوشت پہ آ گئی تعظیم, عبادت رکی نہیں. بڑھتی 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 گئی. اس کا مطلب ہے کہ تعظیم عبادت میں آ جائے تو تعظیم جدا نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ کے عبادت کا جز بن جاتی ہے. کبھی بھی تعظیم کو عبادت سے جدا نہ ماننا, کبھی بھی عبادت کو تعظیم سے جدا نہ ماننا. انہوں نے منوایا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے منوایا ہے کہ یہ کون ہے. وہ آ نہیں سکتا تھا, ہم جا نہیں سکتے تھے, اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا. اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے, ہماری ان تک پہنچاتے رہے. نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں. یہاں آتے ہیں تو بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو نور میں آ جاتے ہیں. اصل مسکن وہاں ہے. میری آواز اس مائک میں ان ڈبوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ اس تار کے ذریعے آواز آپ تک جا رہی ہے. اس میں اندر ایک بجلی کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے. اس کے باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے, اندر بجلی کی لہر ہے, اندر نور ہے, باہر لبادہ ہے. جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے. اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہ سکتا. یہ کور ہماری تحفظ کے لیے اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ جس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ آپ لوگوں کے قریب رہتی ہے تو اس کے اوپر یہ کور ہے, لیکن جو گریڈ سٹیشن جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی کور نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں تمثیل کے پیرائے میں چلا جاؤں, میں کنائے کا مسافر رہوں, تمثیل کے پیرائے میں گفتگو ہو جائے اور بات نہ کھولنی پڑے. جب تک انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا, لیکن جب اپنے گھر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں گئی. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں تھا. جب تک ان کا نور انسانوں کے قریب رہا ان کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب معراج میں اپنے گھر میں گئے پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا آگے گیا تو آپ ہی کے نور سے جل جا.
ان کے بغیر توحید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے بغیر اللہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے۔ 2 یا 3 بندے لفظ کی قیمت دے دینا تو میں خوش ہو جاؤں گا، 2 بندوں نے دے دی، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ ہائے ہائے، یہ کہہ رہے ہے، انہوں کا جنت ہے، فرشتہ ہے، کوثر ہے، جہنم ہے، جو کہتے رہے ہم نے مان لیا۔ جس کو یہ ہے کہہ دیں، اب سطر میرے حلق پہ رکی ہوئی ہے، جرت اظہار مانگ رہا ہوں اپنے قائم سے، جن کو یہ ہے کہہ دے اس کو مانگنا اتنا واجب ہو جاتا ہے، اور جس بدبخت کو یہ نہیں کہہ دیں، ہوئے ہوئے ہوئے، جن کی ہے اتنی ضروری ہے، ان کی نہ کتنی ضروری ہے۔ ہماری دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، جو سمجھ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں۔ ان کی ہے کو تولا کہتے ہیں، ان کی نہیں کو تبرہ کہتے ہیں۔ ان کے جھکنے کو نماز کہتے ہیں۔ عبادت اصل میں معرفت آل محمد کا نام ہے۔ عبادت ہے ہی صرف اس لیے کہ ان کو پہچانو، خدا نے واجب اس لیے کی ہے ان کو پہچانو۔ دن میں 5 دفعہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ آ کے گواہی دو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ دیا ہے انہیں مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے۔ اصل میں وہ اپنی عبادت کروا ہی اس لیے رہا ہے کہ ان کی معرفت ہو۔ بات رک گئی یہیں پہ، گفتگو کا موضوع اور تھا، چاہتا تھا کہ تحقیق اور تسلیم پہ گفتگو ہو سکے۔ رسول کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ امام کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ بطول کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ تو جس مسلمان نے نماز میں کہا تھا کہ میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، تو جب دربار میں کہہ رہی تھی کہ حق میرا ہے، تو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ ہمارا مسلمانوں سے صرف اتنا سوال ہے، جھگڑا ہمارا مسلمانوں سے یہ ہے، جن کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اس سے گواہ کیوں مانگے گئے؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اسے 4 گھنٹے کھڑا کیوں رکھا؟ کتنا بدبخت ہے وہ مسلمان جو مصلی پہ کہتا ہے کہ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن پھر ان کے حق کو تسلیم نہ کرے۔ مجھے میرے بھائی شفاعت نے مشکل ترین مصائب کے لیے کہا ہے، اور میں نے ان سے یہ کہہ کے معذرت کی کہ میں مصائب ضرور پڑھوں گا، لیکن شہادت شہزادہ علی اکبر میں صرف ایام عزا میں پڑھتا ہوں۔ مصیبت علی اکبر کے 4 جملے ضرور پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں خود عزادار ہوں مشکل ترین شہادتوں میں سے، شہادت علی اکبر۔ قبلہ عرفان حیدر عابدی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو، اکبر پڑھنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اکبر سننے کے بعد جوانی نبھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جس کو صرف ایک یعقوب رویا تھا اسے یوسف کہتے ہیں، جس کے جانے پہ سیدزادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا اسے اکبر کہتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے سادات کے لیے علی اکبر کا مصائب برداشت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے خطیب تھے،
بارگاہ میں اشرا نہیں، امام حسین کے حرم میں اشرے پڑھتے رہے، اشرا نہیں اشرائے پڑھے۔ آقا شیخ محمد مہدی، اور ہر سال اشرائے محرم میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن حرم کے متولی نے کہا آج جی چاہتا ہے کوئی ہمیں حسین کی قبر پہ اکبر سنائے۔ شیخ مہدی نے اکبر پڑھا لیکن پوری شہادت نہیں پڑھی۔ جناب علی اکبر پڑھا، شیخ مہدی، لوگ بیہوش ہو گئے، شیخ مہدی گھر آ گئے۔ آدھی رات کو شیخ مہدی کسی مستور کے رونے کی آواز سے اٹھے۔ اپنی زوجہ کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمسائے سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ زوجہ دیکھ کے کہنے لگی ہمسائے سے کوئی عورت نہیں رو رہی، کوئی آدھی رات ہو گئی ہے، کوئی مستور ہمارے صحن میں رو رہی ہے۔ شیخ مہدی دروازہ کھولنے لگا، آواز آئی، شیخ مہدی آنکھیں بند کر، میں نبی کی بیٹی فاطمہ۔ جب کہنا رسول کی بیٹی فاطمہ، سر سے لے کے پاؤں تک کانپا، رو کے کہنے لگا بی بی نوکر کے گھر؟ کہنے لگی سمجھانے آئی ہوں آج کے بعد حسین کی قبر پہ اکبر نہ پڑھنا۔ بی بی کو روایت غلط پڑھ دی ہے، کہتی روایت غلط نہیں پڑھی، جب سے اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہوں، کبھی شام میں زینب کو چپ کر۔ کربلا میں حسین رو رہا، شام میں زینب رو رہی۔ ایک اور مشہور عالم دین کا واقعہ آقا محمد عباس معندی، ایران کے رہنے والے، زیارات کے سفر میں ماتمیوں کے ساتھ گئے۔ ماتمیوں نے امام حسین کی حرم میں خواہش کی کہ مصائب سنائیں، اکبر پڑھ دیا۔ جہاں رکے ہوئے تھے خواب میں دیکھا ہے کہ کریم کربلا آ گئے ہیں۔ خواب میں باقی ماتمیوں سے کہہ رہا جلدی اٹھو حسین آ گئے ہیں۔ دیکھا تھا مولا ہم اتنی دور سے قافلہ لے کے آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ حسین ابن علی نے کہا تمہیں سمجھانے آیا ہوں، یہ جو شب ہے یہ شب جمعہ ہے، تو نے شب جمعہ میری قبر پہ اکبر پڑھ دیا، تمہیں نہیں پتا شب جمعہ میری ماں فاطمہ میری قبر پہ آتی ہے۔ بڑی مشکل شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا میں جناب علی اکبر کا، کیونکہ بھائی ہیں، انہوں نے محبت سے حکم کیا ہے، مومن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ میں ودا پڑھ دیتا ہوں شہزادہ علی اکبر۔ جب مولا حسین کو اللہ نے اکبر دیا تھا نا، بڑے خوش تھے حسین، کیونکہ مولا حسین نے ساری اولاد اللہ سے دعاؤں میں مانگی تھی۔ منتوں سے مانگی ہوئی اولاد ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی۔ رسول کے جانے کے بعد بہت روتے تھے حسین مولا، اللہ سے خواہش کی میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو ہو بہو رسول جیسا ہو۔ جب مولا علی اکبر دنیا میں آئے نا تو مولا حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، شہزادہ علی اکبر کا ماتھا چوم کے کہا ہو بہو تصویر محمد۔ اکبر میں ہر وقت تیرا چہرہ دیکھوں گا۔ بڑے خوش تھے ڈاکٹر صاحب، یوں شہزادہ علی اکبر کو بلا تشبیہ لے کے ہاتھوں میں بیٹھے تھے، یا ماں کی شکل والی بہن آ گئی، حسین اللہ اکبر نے اکبر دیا ہے، جی آلیا دیکھ تو صحیح بالکل نانے جیسا ہے۔ بی بی دیکھ کر خوشیوں میں بہنیں جو مانگے اسے وہ دیتے ہیں۔ حسین مولا دیکھے کہ آج میں بڑا خوش ہوں، تو جو مانگے گی میں دوں گا۔ بی بی دیکھ کر اگر میں تجھ سے اکبر مانگوں، ایک بار اکبر کا چہرہ دیکھا، ایک بار آلیہ کو دیکھا، رو کر کے لاکھ اکبر ہوں تو میری شریکت اور حسین بہن۔ بلا تشبیہ یوں شہزادی کے ہاتھوں میں علی اکبر کو رکھ دیا، بی بی نے چادر تطہیر میں علی اکبر کو لیا، ماتھا چوما، حسین شکریہ تو نے نانے کی تصویر بہن کو دے دی۔ شہزادی جانے لگی، مولا حسین کا ایک سوال سننا اور پھر ساری رات رونا۔ مولا حسین دیکھ کے کہنے لگے زینب تو نے اکبر مانگا، میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں نے دے دیا۔
ایک بات میری بھی ماننے کی، حکم حسین، تو نے میری خواہش پوری کی، میں تیری خواہش کا احترام کروں۔ رو کہتے میں نے زیادہ دیر کے لیے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانگو مجھے واپس کر دے۔ جیسے میں نے بغیر سوچے اکبر دے دیا، ایسے تو بھی بغیر سوچے اکبر دے دینا۔ ساری زندگی 18 سال زینب سوچتی رہی، آج حسین اکبر لینے آئے گا، آج حسین اکبر لینے آئے گا، آج حسین اکبر لینے آئے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اکبر زینب کے ساتھ، حسین نے مکہ چھوڑا، اکبر زینب کے ساتھ، حسین کربلا آئے، اکبر زینب کے ساتھ، پانی بند ہو گیا، اکبر زینب کے ساتھ۔ ادھر 10ویں محرم کا دن آیا، عصر سے تھوڑا پہلے حسین زینب کے دروازے پہ آئے، رو کے دے زینب تو نے کوئی چیز مدینے میں مجھ سے لی تھی، میں واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ جو بات بھی بیٹھے جملہ سننا، بی بی زینب رو کہتی حسین تو نے مجھے اکبر کتنے دن کا دیا تھا؟ فرمایا 3 دن کا۔ کہا آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ کہا 18 سال۔ رو کہتی تیری عزت کی قسم میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، لے کے جانا لے جا، لیکن وعدہ کر میرا اکبر ریت میں نہ ملا دے۔ میرا اکبر خاک میں نہ ملا دینا۔ بس 2 جملے روانگی کے سن لو، شہادت نہیں، ودا پڑھنے لگا ہوں۔ 13 ودے ہیں شہزادہ علی اکبر کے خیام سے۔ عموماً ذاکرین، خطبہ، واعظین منبر سے شہزادہ علی اکبر کے ودے نہیں پڑھتے۔ میں شہادت نہیں پڑھا، میں ودا پڑھنے لگا۔ پہلا ودا کس سے کیا؟ عالیہ کے خیمے میں۔ شہزادی زینب کی آواز ہے، عباس اکبر سے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آ۔ مجھے قاسم و اون نے بتایا ہے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو باب علی جیسا لگتا ہے۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، عالیہ نے کہا اما فضا ہر سیدزادی کے خیمے میں جا، علی کی بہویں علی کی بیٹیوں سے کہے جس نے اکبر سے ملنا ہو میرے خیمے میں آ جائے۔ سیدزادیاں، علی کی بہو، علی کی بیٹیاں عالیہ کے خیمے میں جمع ہوئی۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں آئے۔ بی بی نے خیمے کے دروازے کا پردہ گرا دیا۔ بی بی نے بیویوں سے کہا حلقہ باندھو۔ بیویوں نے حلقہ باندھا۔ ہر بی بی ایسے دیکھ رہی جیسے آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتی واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حجابہ، واہ غربتہ۔ کوئی بی بی کہتی اکبر نیچے ہو میں تیری پیشانی چوموں، کوئی کہتی اکبر سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی اکبر قریب آ میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی اکبر آستینے الٹ میں تیری کلائیاں چوموں، کوئی کہتی اکبر قریب آ میں تیرے شانے چوموں۔ کوئی بی بی ماتھا چوم رہی، کوئی داڑھی چوم رہی، کوئی سینہ چوم رہی۔ یا اکبر کے گھوڑے میں 4 سال کی سیدزادی بیٹھی رو کی کہتی ان کے قد بڑے تھے، میرا قد چھوٹا ہے، ایک بار اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ شہزادہ اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا۔ بی بی سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے گلگی سگرا کے حصے کا بوسہ مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات جائے میری طرف سے پیار کرنا۔ میر انیس کہتے ہیں یہ اکبر کا گھوڑا نہیں نکل رہا تھا، ایسے تھا جیسے اکبر کا جنازہ نکلتا ہے۔ کئی بار اکبر کا گھوڑا خیام کے پردے سے باہر آیا پھر اندر آیا۔ دوسرا ودا کس سے کیا؟ عالیہ کے خیمے سے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے تھے حضرت ابو الفضل العباس۔ فرمایا اکبر اس خیمے میں جا۔ اس خیمے میں کون ہے؟ فرمایا تیرا بھیا سجاد۔ دعا کرو اللہ مشکل میں کسی بھائی کو ایسے بھائی نہ ملائے۔ جو ہی شہزادہ علی اکبر مولا سجاد کے خیمے میں گئے، ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا بیٹا۔ اکبر نے اپنی داڑھی مولا سجاد کے پاؤں کے تلووں پہ رکھی، آنکھیں کھولی۔ مالک کربلا نے اکبر کی طرف دیکھا۔ اب میں صرف جملہ پڑھوں گا، بے ساختہ جملے میں آئے ہیں۔ سجاد آنکھیں کھول کے تو بھی جا رہا ہے؟ ہاں سجاد میں جا رہا ہوں۔ دیکھ لگا مل گئی بابا سے اجازت، دے دی بابا نے اجازت۔ اب جو سادات بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا۔ مولا سجاد کی آواز ہے مجھے ملنے سے پہلے ایک بار مجھے اٹھا۔ شہزادہ علی اکبر نے اٹھایا، فرمایا اکبر ایک دفعہ مجھے سینے سے لگا۔
अकबर ने भाई को सीने से लगाया। मौला सजाद बेबसी से अकबर के मुंह पे अपना मुंह रख के रो के दे, अकबर बाबा का लाडला बेटा है, तू बाबे से सिफारिश कर, बर्छी मैं खा लेता हूं, शाम कोई और चला जाए, और मुझसे नंगे सर मां बाजारों में। अकबर बाबा से कहे बर्छी सजाद खा लेता है, शाम किसी और को भेजो। और तुम सारे करबला सो गए, नंगे सर मां बाजारों में लेके कौन जाए। मौला सजाद का विदा हुआ, शहजादा अली अकबर बाहर आए। अकबर का बाहर आना था, मौला अब्बास की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। शहजादा अली अकबर रो गए, चाचा अब्बास अब क्यों रोए। फरमाया अकबर सबको मिल लिया है, सबसे पहले उस खेमे में जा। चाचा गाजी उस खेमे में कौन है। फरमाया तेरी मां लैला। अब जो पर्दे मेरी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, उनके हिस्से का बयान पढ़ने लगा हूं। शहजादा अली अकबर का घोड़ा आलिया लैला के खैमे में गया। जितनी तेज से अकबर गए उतनी तेजी से बाहर आ गए। मौला अब्बास ने पूछा है अकबर इतनी जल्दी मिल के आ गया। रो के कहता है चाचा गाजी मेरी मां तो खेमे में नहीं है। मौला अबुल फजल अब्बास बीबी लैला के खैमे में गए। खैमे की कनात के दरवाजे के पीछे खड़ी अकबर की मां कांप रही थी। मौला अब्बास की आवाज़, अकबर की मां तेरा लाल तुझे मिलने के लिए आया था। रो के दी गाजी एक बार जैनब से कहे मुझे इजाजत है मैं बेटा कह के मिल लूं। मैंने 18 साल इसे जैनब का बेटा कहा। एक बार इजाजत दे मैं बेटा कह के मिल लूं। शहजादा अली अकबर से बीबी लैला की आवाज़, अकबर ऐसे नहीं। अकबर जीन से उतर। अकबर जैसे बच्चा मां के जानू पे सर रखता है ना, अकबर मेरे जानू पे सर रख। अकबर ने मां के जानू पे सर रखा। अब जो साहबे औलाद है वो जुमले को समझेंगे। बीबी ने तबर्रुकात वाले संदूक में से गठरी निकाली, गठरी को खोला। रो कर दिया अकबर तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता, तू जवानियां चढ़ता गया, मैं हर साल तेरे कुर्ते सीती रही, कब अकबर मेरे घर आएगा। अकबर मां किसके आसरे पे छोड़ के जा रहा है। हुसैन के बाल बाद में सफेद हुए, मां के विदा के वक्त सफेद हो गए। जनाब रुकैया का विदा, जनाब कलसूम का विदा, मुस्लिम की बेटियों का विदा, अम्मा फिजा का विदा। 13 विदा लिखे किताबों ने शहजादा अली अकबर से। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा, 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ने लगा, आखिरी और मुश्किल विदा पढ़ने लगा। सारे विदा करने के बाद अकबर आए करबला के टीले पे, कब्जा तलवार पे माथा था हुसैन का। आता हुआ अकबर देकर ठंडी आह भर के हुसैन कहते वाह मेरे परवरदिगार, तेरा दीन बचाने के लिए मैं अकबर जैसा बेटा दे रहा हूं। जो ही अकबर टीले के करीब आए, बाप को देखा, सर के बाल सफेद, कमर हुसैन की झुक चुकी थी। रो कहते बाबा तू ज़ईफ क्यों हो गया। हुसैन रो कहते अकबर इंसाफ कर, तू 57 साल का बाप हो, तेरा 18 साल का बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे देता है। पूरे मुसाहिब में मैंने मिन्नत नहीं की, 2 मिनट कोशिश करना मेरे साथ कि मैं मुसाहिब का हक अदा कर सकूं। इधर शहजादा अली अकबर करीब आए, हुसैन देखते अकबर ऐसे नहीं, घोड़े से उतर। अकबर एक बार मुझे सीने से लगा, अकबर घोड़े से उतरे। हुसैन ने बेटे की पेशानी चूमी, अकबर घोड़े में बैठे। हुसैन की आवाज़ एक बार फिर घोड़े से उतर। अकबर एक बार बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं। अकबर फिर घोड़े में बैठे। हुसैन की आवाज़ एक बार फिर घोड़े से उतर। अकबर एक बार मैं तेरी गर्दन का बोसा लूं। किताबें कभी 23 मरतबा हुसैन ने अकबर को उतारा, 23 मरतबा अकबर घोड़े में बैठे। आखिरी बार बैठते हुए अकबर ने कहा बाबा मुझे बता, नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी। हुसैन को गैरत इमाम आई, रो करके तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं नाने के दीन से कुर्बान कर दूं। अकबर देख रहे बाबा मुझे आवाज ना देना, कहते अकबर जा अल्लाह के हवाले। इधर अकबर घोड़े में बैठा, हुसैन टीले से उतरने शुरू हुए। अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, हुसैन उतरना शुरू हो गए। अकबर का घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ, हुसैन पीछे भागना शुरू हो गए। इधर अकबर का घोड़ा मक्तल में दौड़ा, हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई, आवाज आई अकबर घोड़ा रोक।
تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا، او میرا لاڈلا بیٹا۔ ماتم حسین